کہ لباس ہماری شخصیت، مزاج اور کام پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ جی سر. بہت امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا ہے، $1 بلین کوشچن ہے، بلکہ یہیں سے شروع ہونی چاہیے بات. تو میں اکثر جو اپنی پریزنٹیشن ہے وہ اس سے شروع کرتا ہوں کہ جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، چاہے وہ ایک بندے سے ملنے جائیں، سوشلی ملنے جائیں، بزنس کرنے کے لیے ملنے جائیں، پریزنٹیشن کرنے کے لیے ملنے جائیں، آپ نے پوری ایک گروپ ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے، آپ ٹرینر ہیں، ملنے جائیں، یاد رکھیں اس سے پہلے کہ آپ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالیں، before you utter a single word out of your mouth، آپ اپنی ڈریسنگ کے ساتھ، آپ اپنی پرسنالٹی کے ساتھ، اپنے اورا کے ساتھ، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کون سی، کیونکہ پاکستان میں کبھی کسی ڈیزائنر نے یا کسی برانڈ نے یا کسی ٹیلر نے یہ باتیں نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. یہ ایک سلوگن بھی ہے، کلیشے بھی ہے، بلکہ اس کی میری جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹنگ امپریشن. یعنی صرف فرسٹ امپریشن نہیں ہے، وہ لاسٹ بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ you don't get a chance to make another impression after first impression. فرسٹ امپریشن ہی کاؤنٹ کرتا ہے. اچھا، اب اس میں جو نان وربل کمیونیکیشن ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ نے ایک لفظ بھی ابھی نہیں بولا، ابھی آپ نے السلام علیکم نہیں کہا، ابھی آپ انٹر ہی ہوئے، تو آپ 5-6 چیزیں اپنے بارے میں بڑا ویورڈلی بتا رہے ہوتے ہیں. پہلی بات، آپ اپنے بارے میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس سوشو اکنامک لیول سے بلونگ کرتے ہیں. یعنی کہ ہماری سوسائٹی ہے نا جس میں 4-5 لیول ہیں. ایفلوئنٹ سوسائٹی لوور مڈل کلاس ہے، پھر اس کے بعد اس سے بھی لوور مڈل کلاس ہے، پھر اس کے بعد آپ ولیج میں آ جاتے ہیں، بالکل ریموٹ میں چلے جاتے ہیں. تو آپ بتا رہے ہیں اپنے لباس کے ساتھ. دیکھیں ابھی آپ کسی کو نہیں پتا آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، کیا ہے، کچھ نہیں، صرف اپنے لباس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ آپ کس سیگمنٹ سے بلونگ کرتے ہیں. اچھا، اس میں اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس سیگمنٹ سے بلونگ کرتے ہیں. لیٹس سے کہ آپ مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں یا لوور مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں. 95% ہماری جو پاپولیشن ہے پاکستان میں وہ لوور اور مڈل میں بلونگ کرتی ہے. ٹھیک ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ایفلوئنٹ میں 4-5% ہے، میں بھی لیس دین دیٹ. تو اہم بات یہ نہیں کہ آپ ہیں. I am by the way, I also belong from a middle class family. میرے ڈیڈ انجینئر تھے. We were 7 sisters and a brother, and God bless his soul that انہوں نے ہمیں ایک آنےسٹ بندہ بن کے خود دکھایا، اور وہ ان کی جو ہے ہم لیجنڈ جو تھی ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اینی وے، تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا آپ ویل گرومڈ لگتے ہیں کہ نہیں. یعنی آپ مڈل سے بھی بلونگ کر سکتے ہیں، لو سے بلونگ کرتے ہیں، ولیج سے بلونگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ویل گروم لگتے ہیں نو بڈی از گونا کوسچن یو. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، لباس آپ کا ایجوکیشن لیول بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے کو پڑھے لکھے ہوں گے. یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا یا ایم فل کیا ہے یا ماسٹر کیا، یہ نہیں بتا رہا. لیکن آپ کا ایجوکیشن لیول، کہ آپ بہت بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں، سم وٹ پڑھے لکھے لگتے ہیں، بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں لگتے. اچھا، اب اس میں میری آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ انتہائی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن آپ لگتے ہیں انتہائی ان ایجوکیٹڈ. تو how is it gonna help you? I mean, it's not gonna help you. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، جب میں منہ کھولوں گا، جب میں بات کروں گا میں تو چھا جاؤں گا، اور میرے تو اندر اتنا کرزما ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، آپ کو یہ 90% 95% یہ آرگومنٹ پاکستان میں ملے گی، بلکہ پوری دنیا میں ملے گی. تو میرا جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، اگر آپ ایجوکیٹڈ لگتے بھی ہیں تو آپ کو ایجوکیٹڈ لگنا ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہے، دیکھیں آپ فراڈ نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ 3 پیس سوٹ پہنا ہے، 2 پیس سوٹ پہنا ہے، اور جو ہی بات کریں گے، جو آپ انگلش بولیں گے یا اردو بولیں گے تو کہیں گے یار یہ تو بندہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اور اس لیے میں کہوں گا آپ کو اتھینٹک ضرور لگنا چاہیے. یہ لباس آپ کو ان ایجوکیٹڈ کو ایجوکیٹڈ نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، تیسری بات بہت اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کتنے کو سکسیسفل لگتے ہیں، کتنے کو کامیاب لگتے ہیں. دیکھیں کامیاب تو ہر بندے کو لگنا چاہیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ جاب انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، چاہے وہ مڈل لیول کا بندہ ہے، اب سینئر میں جا رہا ہے انٹرویو کے لیے،
آپ ٹریول کر رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ اگر سکسیسفل ہیں تو سکسیسفل لگنا چاہیے. اچھا اگر آپ سکسیسفل نہیں لگتے لباس, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا لگتے ہیں؟ سکسیسفل کا اپوزٹ کیا ہے؟ انسکسیسفل. اس کا مطلب ناکام لگتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کون بندہ ہے جو کہے گا یار اٹس اوکے وتھ می, یو نو آئی وانٹ ٹو لک انسکسیسفل. اگر آپ نئی پروڈکٹ لے کے آئے ہیں, اگر آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, کون بندہ ہے, آپ مجھے بتائیے, چلے آپ کو میں کہتا ہوں, would you hire somebody who looks unsuccessful؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کہیں گے نہیں یہ ناکام بندہ لگتا ہے, اس کو میں کیوں چانس دوں, اس کے اوپر کیوں میں منی انویسٹ کروں, کیوں کمپنی نے منی انویسٹ کرنی ہے. بائی دا وے اس کے اوپر چھوٹی سی بات اور بھی کر لیتے ہیں. کافی لوگ سوچتے ہیں کہ جی میں انٹرنشپ لے رہا ہوں, میں بڑی کم تنخواہ پہ جا کے وہاں کام کر رہا ہوں, میں کمپنی کے اوپر احسان کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے, کمپنی آپ کے اوپر احسان کر رہی ہے جو آپ کو ہائر کر رہی ہے, اپرچونٹی دے رہی ہے, کیونکہ اس کمپنی نے آپ کے اوپر ملین آف روپیز جو ہے انویسٹ کرنے ہیں نیکسٹ 5 ایئرز میں, 4 ایئرز میں, 10 ایئرز میں ٹرین کرنا ہے آپ کو. تو اینی وے آپ کو سکسیسفل لگنا چاہیے. اس سے بھی امپورٹنٹ بات ہے, اب دیکھیں کتنی باتیں, ابھی آپ نے ایک لفظ بھی مجھ سے نہیں بولا, آپ کتنے کو کانفیڈنٹ لگتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیے, ایک بندہ انٹر ہوتا ہے کمرے میں, وہ کانفیڈنٹ نہیں لگتا, بڑا شیکی سا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی اس کو ٹھیک کر رہا ہے, کبھی اس کو ٹھیک کر رہا ہے, کبھی ٹائی کو ٹھیک کر رہا ہے. ہی از ناٹ شیور اباؤٹ ہمسیلف. تو وائی پیپل وڈ ٹرسٹ ہم, یار یہ تو کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے. کیا آپ اس کو ہائر کریں گے, کیا آپ اس کا بزنس کریں گے؟ اگر سوشل ہے تو, اگر شادی کا معاملہ ہے تو کہیں گے یار یہ بندہ تو ہے, یہ تو بڑا شیکی نا بندہ لگتا ہے. اگر میں لڑکیوں کو میں کہوں I'm not gonna marry him, this guy is not strong. تو اینی وے کانفیڈینس جو ہے بڑا امپورٹنٹ. اچھا کانفیڈینس میں ساتھ میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ ایجوکیشن, ٹریننگ, ایکسپیرینس, اسکل سیٹ کے بعد اگر کسی چیز نے آپ کو اوپر لے کے جانا تو وہ کانفیڈینس. کانفیڈینس بائی دا وے دو چیزوں سے آتا ہے, آپ کی تعلیم سے آتا ہے, نالج سے آتا ہے, اس کے علاوہ آپ کی اپیئرنس سے آتا ہے, آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, لباس سے آتا ہے. تو آپ کو یو مسٹ لک کانفیڈنٹ. اس کے علاوہ اور ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں, آپ کو ٹرسٹ وردی لگنا ہے, آپ کو کریڈیبل لگنا ہے. اگر آپ ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل نہیں لگتے, اب دیکھیں نا ہم کئی بندے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم کسی دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بعد ایک دم سے یا شارٹ کرتے ہیں کانورسیشن, ہم کی بات نہیں سنتے, ہم کہتے ہیں یار اس بندے کو اعتماد نہیں کیا جا سکتا, ہمیں کوئی چیز کی پسند نہیں آتی, ہمیں اس کا لباس پسند نہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ ریئل بندہ ہے. تو ٹرسٹ وردی لگنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لیٹ سے اگر میں انٹر ہوتا ہوں, میں ٹرسٹ وردی نہیں لگتا, تو میں جتنی مرضی اسپیچ دے لوں, جتنا مرضی اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ایکسپلین کر دوں, جتنا مرضی کانسیپٹ ایکسپلین کر دوں, جتنا مرضی کہہ دوں کہ سر آئی ایم دی رائٹ گائے, یو شوڈ ہائر می, لیکن میں ٹرسٹ وردی نہیں لگتا. اچھا بائی اس کے اوپر ٹرسٹ وردی کی بات کرتے ہیں, میں تھوڑی ٹپس بھی دے دیتا ہوں مین کے لیے ٹرسٹ وردی کیسے آپ لگ سکتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں, یاد رکھیں, آپ کسی بازار میں سیلز مین نہیں ہے کہ بار بار کہیں ٹرسٹ می ٹرسٹ می ٹرسٹ می. اگر آپ ایسے کہیں گے تو آپ نے آپ کو اور لوور کر رہے ہوتے ہیں. لباس سے کیسے ٹرسٹ وردی لگ سکتے ہیں, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے, وہ ہے وائٹ شرٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں نے کہتا ہوں کہ جہاں بھی جائیں فرسٹ میٹنگ میں, اگر آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا پہننا ہے, یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دس, ٹیک آؤٹ یور وائٹ شرٹ. اچھا وائٹ شرٹ کیوں ٹرسٹ وردی ہے؟ وائٹ شرٹ کی کنوٹیشن ہے ٹرسٹ می, I am credible, I am honest, I am pure, I am, you know, piece of symbol, piece کا symbol ہوں, اور اس کے علاوہ sophisticated ہوں, میں decent ہوں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موسٹ فیوریٹ کلر تھا وائٹ تھا. How could we go wrong with that? تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ٹرسٹ وردی لگنا ہے. جو فیمیل سن رہی ہیں, لیڈیز سن رہی ہیں, آپ وائٹ دوپٹہ لے سکتی ہیں, آپ وائٹ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی انکارپوریٹ کر سکتی ہیں, یہ وہ سارے کلر ہیں جو آپ کے فیس کے پاس آتے ہیں. تو اس طرح آپ ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد دو چیزیں اور رہ جاتی ہیں, آپ کو نالجبل لگنا چاہیے. دیکھیں نا, آپ جا رہے ہیں, آپ نے کمپیٹ کرنا ہے مارکیٹ میں, چاہے وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں, چاہے آپ جاب لینے کے لیے جا رہے ہیں, کہاں جا ایون سوچلی کہیں جا رہے ہیں, تو آپ کو نالجبل لگنا ہے, آپ کو کمپیٹنٹ لگنا ہے. اچھا کمپیٹنس کہاں سے آئے گی؟ اب آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا کمپیٹنٹ ہوں, میں تو جی اپنا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہر چیز کی بات کرتا ہوں جی, کہ آپ لباس دیکھتے ہیں کہ یار اتنی کھلی شرٹ پہنی ہوئی ہے, کیا اتنا کھلا کوٹ پہنا ہوا ہے, یا یہ کمبینیشن اتنے پہنا ہے, اس کو کس نے کہا, اتنی لاؤڈ ٹائی لگائی ہوئی ہے, یار اس کا کالر جو ہے وہ اتنا چوڑا کیوں ہے, یار اس کا تنگ کیوں ہے. کمپیٹنٹ بندہ تو ہے نا, وہ تو پریسائز ہوگا نا, تو آپ نے پریسائز لگنا ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لباس ڈزنٹ میٹر, پلیز تھنک اٹ اگین. لباس وہ آپ کے بارے میں ڈیفائن کر دیتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں
جن کا آپ نے خیال رکھنا. پروفیشنلی بہت جگہ مطلب میٹر کرتا ہے. بہت لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ وہ کہتے ہیں سادگی مطلب لوگوں نے دیکھنا ہے تو اگر میری سادگی ان کو پسند آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ حالانکہ اس چیز کو نہیں سوچتا. میں ایک آسان سی اگزامپل دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک روڈ پر کھڑے ہو جائیں, ایک پینٹ کوٹ ٹائی لگا کر کھڑے ہو جائیں اور ایک لفٹ لیں تو آپ کو لفٹ جلدی ملے گی بجائے ایک عام رف سے بندے کو. تو اسی چیز سے اندازہ لگا لیں مطلب. تو اور بھی مطلب باقی چیزیں ہیں. اب سر ہمیں بتائیں آپ اس کے اوپر میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ لوگوں کی طرح سمجھ آئے گی. دیکھیں نہ صرف یہ روڈ پہ کھڑے کے لفٹ کی بات ہے, آپ بس میں انٹر ہوتے ہیں, آپ نائسلی سوٹڈ بوٹ ہیں یا آپ نے اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے, ایون شلوار بھی پہنی ہے, اپنے ساتھ کوٹ پہنی ہے یا آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے, آپ کے شوز پالشڈ ہیں, آپ کی ایوری تھنگ لکس گڈ, تو بس میں لوگ آپ کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دے دیں گے. ایون کنڈکٹر کہا جی تھپ کو ادھر کر دے گا, صاحب آگے صاحب کو بٹھا دو. اسی طرح ٹرین میں بھی ایسے ہے. کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, بھرا ہوا ریسٹورینٹ ہے, لوگ ویٹ کر رہے ہیں, آپ آتے ہیں, آپ جناب مطلب یو آر ڈریسڈ ویری ویل, آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ بھی بڑے ڈریسڈ ویل ہیں. وہ پوچھیں گے جی آپ کتنے لوگ ہیں, جی 4 لوگ ہیں. اچھا 4 لوگ ہیں, آپ ادھر آ جائیے. اچھا سیدھا لے جائیں گے وہاں کے, وہ ٹیبل دے دیں گے آپ کو. اچھا آپ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ہمیں تو کہتا نہیں وہ صاحب کی ریزرویشن تھی. ریزرویشن کچھ نہیں تھی, اس نے صرف یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 100% ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دیتا ہوں. جی سر. میں نیو یارک سے ہوں, آئی ٹریول بیک اینڈ فورتھ. تو جب ہم جاتے ہیں تو دبئی میں یا قطر میں ڈپینڈنگ آن دی ایئر لائن, وہاں پہ آپ کو پلین چینج کرنا پڑتا ہے. وہ دوبارہ آپ کو ایگزٹ کرتے ہیں, پھر دوبارہ چیک ان کرتے ہیں. تو جس پلین میں میں تھا there were 350 passengers, 350 پیسنجر تھے. دوبارہ چیک ان ہونے ہیں, میں بھی لائن میں لگا ہوں, تو میرا خیال آئی واز 50% مطلب لائن میں. تو جب چیک ان شروع ہوئی تو لڑکی نے مجھے موشن کیا کہ کم ہیئر. اچھا میں نے کہا می, کہتی ہے. میں گیا اس کے پاس, تو میں نے کہا میم یو کال می, آئی ایم ہیئر. تو کہتی ہے کہ وڈ یو لائک ٹو ٹریول ان فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا شیور, اگر تم مجھے اپ گریڈ کر دیتے ہو بغیر پیسوں کے. تو کہتی اسی لیے میں نے بلایا تمہیں. تو خیر نہیں, میں نے بورڈنگ کارڈ اپنا دیا, اسے مجھے چینج کر کے مجھے کہتی ہے اب لائن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ راستہ ہے, یو گو دیئر فرسٹ کلاس. تو مجھے پتا اس نے مجھے کیوں سلیکٹ کیا, لیکن اس کے باوجود میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا میم may I ask you something? کہتی کیا؟ Why did you select me? There are 350 passengers standing on the line. تو مجھے پتا ہے وہ کیا کہتی ہے. کہتی ہے let me tell you, I selected you because you look like a first class passenger. آپ ڈیزرو کرتے تھے. میں دیکھیں نا, اب she doesn't know me کہ میں امیج کنسلٹنٹ ہوں, she doesn't know my name, she doesn't know anything. لیکن وہ کیا کرتی ہے کہ اسے ججمنٹ سے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ نہیں پہنا ہوا تھا کہ میں نے ٹائی لگائی ہو, میں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہو, پاکر اسکیئر لگایا ہو, میں نے کفنگ لگائی, کیوں میں ٹریول کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی جسے ہم کہتے ہیں کوٹ, جسے کہتے ہیں بلیزر, ساتھ میں نے کانٹراسٹ کی پینٹ پہنی ہوئی تھی, نائس شوز تھے اور نائس بیلٹ تھی اور نائس فٹنگ تھی اور وائٹ شرٹ تھی ساتھ میں. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں موسٹلی پاکستانی کیسے ٹریول کرتے ہیں لمبی فلائٹ میں. وہ کہتا ہے یار ٹریک سوٹ نکالو بھائی, لمبی فلائٹ ہے, سو کے جاؤں گا. سنیکر نکالے گا, جاگرز نکالے گا, ٹریک سوٹ نکالے گا. اب اس کو کیسے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے, سوال ہی نہیں پیدا. تو اس میں ایک لیسن بھی ہے, جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں میں یہ کہوں گا ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. اگر آپ نے رسپیکٹ لینی ہے آپ رسپیکٹ دیں اگلے کو. دیکھیں اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے, جب آپ اچھا لباس پہنتے ہیں آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ اگلے کو بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں. اگر میں آپ کو رسپیکٹ نہیں دوں گا آپ مجھے کیوں رسپیکٹ دیں؟ تو اٹ ہیوجلی میٹرز, بلکہ وہ انگلش میں کہتے ہیں ٹریٹ یور سیلف ہاؤ یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کریں, آپ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کریں. اینڈ دا بیسٹ وے ٹو ٹریٹ یور سیلف از, یہ نہیں کہ آپ نے گن گائیں, آپ اچھے لباس میں آئیں, ڈیسنٹ لباس میں آئیں, ایلیگنٹ لباس میں آئیں, کلیسی لباس میں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیشن اپنے اوپر امپوز کر لینا. And I'm sure wherever you'll go, you'll get a very positive response from